السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دیکھیے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اللہ کا شکر ہے، جس طرح سے بھی ہو ہم نے اپنے استاذ محترم سے قرآن کو سیکھا ہے اور اسی چیز کو ہم آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، اگر مسلمان ہو کر کے ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آیا تو قسم خدا کہ ہمارے اندر مسلمانیت نہیں آ پائے گی۔ کہاں سے آئے گی؟ ہمیشہ ہم دوسروں کے محتاج رہیں گے، اپنے دین کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور یہ جو قرآن سکھانے کا جو میں سلسلہ ابھی شروع کر رہا ہوں، آپ کو یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ بہت سارے لوگ سکھانے والے مل جائیں گے، لیکن میں ایک منفرد طریقے سے آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا، ایک الگ انداز سے آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی آپ سمجھ جائیں گے۔ اور یہ سارے کے سارے قرآن کے قاعدے ہیں، جب اس کو ہم یہاں سے سمجھیں گے تو قرآن پڑھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کچھ نہیں جانتے ہیں، پھر بھی اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور دیکھیے گا، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہی آپ کو قرآن پڑھنا انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو آئیے ہم اپنی باتوں کو مختصر کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں، اور قرآن کا پہلا سبق۔ یہ جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کو کسی بھی دکان پہ مل جائے گی، یعنی کہ جو بھی کتاب، اسلامی کتاب کی دکان ہو، اس میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کتاب کا نام ہے نورانی قاعدہ، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے نورانی قاعدہ۔ اس نام کو دیکھ لیجیے، یہ ہردوئی والی ہے، کامل ہردوئی کی۔ اس کتاب کو آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور یہاں سے پھر سمجھیں گے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے ایک دم آسان لفظوں میں۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے، یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے تختی نمبر 1، مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ مفردات ہے، یہ مفردات یہ عربی لفظ ہے، جس کا معنی ہوتے ہیں الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھیے، الف ہے، با ہے، تا ہے، سا ہے، یہ سب کے سب حروف ملے ہوئے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، اسی لیے اس کو مفردات کہتے ہیں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے ہمیں اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کو بھی ہمیں پڑھ لینا چاہیے، یہ آسانی کے لیے یہ دعائیں لکھی جاتی ہے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، وبک نستعین یا فتاح، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، اے میرے رب، علم کے اعتبار سے مجھے زیادتی فرما دیجیے، میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے۔ آئیے ہم سب سے پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس کو پڑھیں گے الف، کیا پڑھیں گے؟ الف، پھر پڑھیں گے با، پھر پڑھیں گے تا، پھر پڑھیں گے سا۔ آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گا، بالکل یاد کرنا میرے عزیزو، آپ کو آسان ہو جائے گا۔ جیم، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، یہ جو موٹا موٹا آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ جیم، پھر پڑھیں گے ہا، پھر پڑھیں گے خا، پھر پڑھیں گے دال۔ دیکھیے میں نے اس کو کھینچ کر کے پڑھا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں بھی دیکھیے موٹا سا مد بنا ہوا ہے، یہ جہاں بھی بنا رہے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے زال، اس کو بھی تھوڑا سا کھینچ کے، را، زا، شین، شین، تھوڑا سیٹی کی اس میں آواز آئے گی، جیسے بجاتے ہیں ش، اس طرح کی اس کی آواز آئے گی۔ شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف۔ یہ تھوڑا سا پر ہوگا، موٹے آواز میں اس کو نکالیں گے، قاف، اور اس کو پتلی آواز میں کاف، لام، میم، نون،
لام الف حمزہ یا یا۔ آج کا یہ سبق نمبر 1 تھا، آج کے لیے اتنا۔ لیکن آگے ایک چیز دیا ہوا ہے، نقطوں کی پہچان، یہاں پہ تھوڑی سی ہم کو سمجھنا پڑے گا، بہت ضروری ہے اس کا سمجھنا۔ اچھا، یہاں پہ صرف 5 نقطے کی پہچان کے لیے دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف 5 نقطے کو پہچاننا ہے۔ 5 نقطہ کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے سوسا، آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ سوسا کہتے ہیں، جیسے آپ یہاں دیکھیے، یہ ہے، یہ پتلا پتلا آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ دیکھیے یہ پتلا پتلا ہے، اس کو کہتے ہیں سوسا، اس کو کہتے ہیں سوسا، یہ سوسا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ 5 نقطے کی پہچان اس لیے دیا ہے کیونکہ یہ پانچوں کا جو لکھاوٹ کا طریقہ ہے نا، وہ ایک رہتا ہے، یعنی جہاں بھی یہ مل کر کے آئے گا، جیسے یہ کہیں بھی بیچ میں آئے گا تو ایک جیسا ہی سوسا صرف لکھا رہے گا، اور نقطہ کے ذریعے ہی سے اس کو ہم پہچان پائیں گے۔ ایک نقطہ اگر نیچے ہوگا سوسا وہاں بھی رہے گا، لیکن ایک نقطہ نیچے رہے گا تو با ہو جائے گا، 2 نقطہ اوپر رہے گا تو تا ہو جائے گا، 3 نقطہ اوپر رہے گا تو سا ہو جائے گا، یہ اگر 1 نقطہ اوپر ہو جائے گا تو نون ہو جائے گا، اور 2 نقطہ نیچے ہو جائے گا تو یا ہوگا۔ اسی چیز کی پہچان یہاں پر دیا ہے، تو ہم کو یہ دماغ میں سیٹ کرنا پڑے گا، یہ ہم کو زبانی یاد ہو جانا چاہیے، آنکھ بند کر کے ہم کو یاد ہو جانا چاہیے کہ اگر 1 نقطہ نیچے ہے تو کیا ہونا چاہیے، 1 نقطہ اوپر ہے تو با ہو جائے گا، 3 نقطہ اوپر ہے تو سا ہو جائے گا۔ یہ ہم کو زبانی یاد ہونا چاہیے، دماغ میں سیٹ ہو جانا چاہیے۔ یہ آج کا سبق تھا، اور اس میں بھی آج کے سبق میں اور بھی دیا ہوا ہے، اب آگے دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا اور زوم کرا کر کے آپ کو دیکھتا ہوں، ویسے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، چلیے پھر بھی آپ دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے امتحان، کیا لکھا ہے؟ امتحان۔ امتحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو یہاں سے لے کر کے الف سے لے کے یا تک پڑھا ہے، اس الف سے لے کر کے یا تک میں آپ نے سمجھا ہے اس کو کس طرح سے پہچانا ہے۔ آپ نے تو سیدھے سیدھے پڑھ دیا ہے، اگر آپ کو یہ سیدھا سیدھا یاد ہو گیا ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے حروف کو پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا ہے، اس چیز کے بارے میں یہ امتحان ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ جس کو ایگزام کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم پاس ہو جائیں گے تو پھر آگے ہم چلیں گے، تو اب اس میں ہم کو پہچاننا ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے ابھی الف سے لے کر کے یہاں تک، یہ تو ترتیب وار لکھا ہوا تھا، لیکن یہاں سے جو یہ 3 لائن میں آپ کو دکھ رہا ہے، یہ ترتیب وار نہیں لکھا ہے، یہ الٹ پلٹ کر کے لکھ دیا ہے، بے ترتیب لکھا گیا ہے آپ کو پہچاننے کے لیے۔ اگر آپ اس کو پہچان لیں گے اچھی طرح سے، اس کو پڑھ لیں گے یہاں سے لے کے یہاں تک بغیر اٹکے بغیر غلطی کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے لے کر کے یہاں تک سمجھ چکے ہیں۔ آئیے اس کو بھی پڑھتے ہیں، کیسے پڑھنا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تا، طا، سا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، زال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال۔ یہ اس طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ اب آگے آپ کو میں تھوڑا سا اور دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے پورا پورا آپ کو دکھ رہا ہوگا دوستو، ہاں یہ دیکھیے عزیزو میرے پیارو، پورا پورا آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یعنی کہ یہ جو آپ کو حروف دکھ رہے ہیں، یہ حروف کی شکل آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ایک حروف کی کتنی شکل ہو سکتی ہے، وہ جب بیچ میں آئے یا پھر اور کہیں کسی جگہ پر آئے، وہ کس طرح سے لکھا ہو سکتا ہے، یہاں پر یہ سمجھانے کی انہوں نے کوشش کیا ہے کہ ایک حروف پورا پورا اگر لکھا رہے گا تو اس طرح رہے گا، لیکن اسی کا کٹ کر کے اسی کے بیچ میں اگر وہ آ جائے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا ہندی کے اندر، آپ نے پڑھا ہوگا آدھا حروف ہوتا ہے، کو ہوتا ہے تو اس کا بھی آدھا ہوتا ہے، تو اس طرح کا یہ جو ہمارے حروف ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک جتنے بھی مفردات یہ حروف ہیں، ان سب کی ایک شکل بھی ہوتی ہے۔ اس کی دوسری شکل کیا ہو سکتی ہے وہی یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ بیچ میں آئے تو ان کی شکل کیا ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، آئیے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے الف کی 2 شکل، الف الف، با کی 2 شکل، با با، تا کی 3 شکل، دیکھیے 3 لکھا ہے 3 شکل، تو اس کو 3 بار پڑھیں گے۔ تا کی 3 شکل، تا تا تا، جیم کی 1 شکل، جیم، دال کی 1 شکل، دال، عین کی 2 شکل، عین عین، فا کی 2 شکل، فا فا، کاف کی 2 شکل، کاف کاف، لام کی 2 شکل، لام لام۔
میم کی 2 شکل میم میم، نون کی 2 شکل نون نون، ہا کی 3 شکل ہے، دیکھیے 1 2 3، تو ہا کی 3 شکل ہے، ہا ہا ہا۔ اب اس کو ہمیں پہچاننا بھی ہے چونکہ یہ بھی آگے آپ کو آنے والا ہے، تو یہاں جب پہچانیں گے تو پھر وہاں پڑھنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہا کی 3 شکل ہے، ہا ہا ہا۔ حمزہ کی 2 شکل ہے، حمزہ حمزہ۔ یا کی 2 شکل ہے، یا یا۔ یہ آج کا سبق تھا، اور آگے جو آپ کو دکھا رہا ہے اس میں، آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ آگے اس میں مرکبات ہیں۔ مرکبات کا مطلب ہوتا ہے ملے ہوئے حروف، دیکھ سکتے ہیں آپ تختی نمبر 2 مرکبات۔ مرکبات کے مطلب ہوتے ہیں ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ یہ سبق انشاءاللہ کل آپ کو بتایا جائے گا۔ دیکھیے اللہ کا شکر ہے، جو بندہ آپ کے سامنے ابھی آپ نے سبق پڑھایا ہے، جو یہ پہلا سبق جو آپ کے سامنے ابھی میں نے پڑھا ہے، یہ بندہ جو میں آپ کے سامنے ہوں، اللہ کا شکر ہے میرا تجربہ ہے، میں قریب آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں، جھوٹ نہیں ہوگا، میں نے 500 بچوں کو پڑھایا یہ نورانی قاعدہ، اور اللہ کا شکر ہے بہت سارے بچوں کو میں نے قرآن بھی شروع کروایا ہے، اور بہت سارے ہمارے بچے ہیں اللہ کا شکر سے قرآن بہت اچھا پڑھ رہے ہیں۔ 30واں پارہ ان کو حفظ بھی کروا رہا ہوں، بچیاں بھی ہیں، تو بہت اچھے سے وہ لوگ پڑھ رہے ہیں ہمارے ذریعے سے، اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے وہ ہم سے کام لیا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارو آپ بھی جڑ جائیں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو جلدی سے کر لیجئے، انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد آپ کو اگلے دوسرے والے سبق میں۔ ٹھیک ہے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔